اگر ایک پاکستانی پارلیمنٹیرین ایوان زیری میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اس کو یو اے ای کے ایئرپورٹ پر آنے راول ویزا نہیں دیا گیا، ہوٹل میں جگہ نہیں دی گئی، اور نہ صرف جگہ نہیں دی گئی، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بھئی ہوٹل میں جگہ صرف امریکی اور بھارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ملے گی، تو یہاں پہ یہ سوال پیدا یہ نہیں ہوتا کہ صرف کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا، بلکہ سوال اصل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سفارتکاری کہاں کھڑی ہے اور پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کہاں جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ یو اے ای میں پیش آنے والے واقعہ اور ساتھ مستقبل کی نشاندہی پر۔ پروگرام دیکھیں، اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، کومنٹ میں ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیں۔ ناظرین، پاکستان اور یو اے ای کو اکثر برادر ملک کہا جاتا ہے، اور ہے بھی صحیح، کیونکہ ایسے تو نہیں ہوا کہ پاکستانی 1.8 ملین پاکستانی اس وقت یو اے ای میں ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان جتنی مذہبی، سفارتی، سیاسی، مذہبی، معاشی اور انسانی تعلقات ہیں، اور لاکھوں پاکستانی یو اے ای میں کام بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک اب کیوں روا کیا جا رہا ہے؟ آگے ہم ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ چلیں دیں کہ جی یہ ایک واقعہ کسی غلط فہمی یا مخصوص حالات کی وجہ سے پیش آیا، تو اس کی بھی پھر کوئی حقیقت، کوئی وضاحت، کوئی سٹیٹمنٹ سامنے تو آنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے یو اے ای میں وہ اب صرف بیانات تک ہی میرے خیال میں محدود ہو گئی ہے۔ سفارتکاری کا اصل امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک عام پاکستانی بیرون ملک مشکل میں ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو واقعہ سے آگاہ کریں کہ اسد قیصر کے ساتھ ہوا کیا۔ ناظرین، یہ ہم نہیں کہہ رہے، نہ کوئی یو اے ای کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے یا پاکستانی میڈیا، یہ اسد قیصر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ایک واقعے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق ان کی یو اے ای کے ایئرپورٹ پر جو ہے پرواز منسوخ ہوئی، اور یہ روٹین بات ہے، پرواز جو ہیں کینسل بھی ہو جاتی ہیں، ڈیلے بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد انہیں یو اے ای میں ظاہر ہے اب اگلی جو فلائٹ تھی اس میں کافی گیپ تھا، تو انہیں ہوٹل کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے ایئرپورٹ انتظامیہ سے کہا کہ انہیں جانے کی اجازت دی جائے، اور لیکن ہوٹل کی جو انتظامیہ ہے نا، انہوں نے رہائش دینے سے انکار کیا، اور بلکہ صرف وہاں اعلان کیا کہ یہ صرف انڈین اور امریکن پاسپورٹس ہولڈرز کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو اسد قیصر صاحب نے اس واقعے پہ اپنے انتہائی دکھ کا اظہار کیا، اس رویے کو انتہائی نامناسب قرار دیا، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان کے جو فارن آفس اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، یہ اس معاملے پہ یو اے ای کے حکام کے ساتھ بات کریں۔ اب یہاں پہ ناظرین دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی، اس دعوے کی مکمل اور آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ دوسری، اگر کسی ہوٹل نے قومی شناخت یا پاسپورٹ کی بنیاد پر ایسی پالیسی اختیار کی ہے تو یہ اینٹی ہاسپٹیلٹی جو رولز ہیں اس کی ہے، اور ساتھ اس پہ پاکستان کو بہرحال خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پاکستانی شہری کی عزت کا نہیں، اور نہ ہی کسی ایک سیاسی جماعت کی عزت کا سوال ہے، بلکہ یہاں پہ تو پوری ریاست کی انٹیگریٹی کٹہرے میں کھڑی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاسپورٹ سے بھارتی پاسپورٹ زیادہ پاورفل ہو گیا ہے؟ چلو امریکہ کی بات تو ہم سمجھیں، تو یہاں پہ جذبات سے ہٹ کر تھوڑی سی نا حقیقت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دنیا میں جو ٹریول ڈاکومنٹ ہیں وہ صرف پاسپورٹ آپ کی جو ہے نا وہ ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ آپ کی ٹریول ڈاکومنٹ میں آپ کے ملک کی جو معاشی طاقت ہے، ڈپلومیٹک انفلوئنس اور پولیٹیکل آپ کی انٹیگریٹی اور انٹرنیشنل ورلڈ میں آپ کی جو ساکھ ہے،
یہ بھی آپ کے ٹریول ڈاکومنٹ کی علامت ہوتی ہیں۔ دنیا کے کسی ملک کے شہری کو مختلف حصوں میں اگر ویزا زیادہ آسانی سے ملتا ہے یا زیادہ اعتماد کے ساتھ ان کو ویزا آن ارائیول یا انٹرسٹ دی جاتی ہے تو وہ ملک زیادہ معاشی طاقت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پاسپورٹ alone از ناٹ a ٹریول ڈاکومنٹ۔ آپ کے پاسپورٹ کے پیچھے آپ کی اکانومی بھی کھڑی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی بھی، سیاسی استحکام بھی، لا اینڈ آرڈر بھی، آپ کے ٹورزم کا انڈیکس بھی اور انٹرنیشنل ریپوٹیشن بھی۔ اب یہاں پہ سوال ہم تو پبلک ہیں، یہ اپنے پالیسی میکرز، اپنی گورنمنٹس، اپنے فارمر رولرز ان پہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں اپنے پاسپورٹ کی عزت بڑھانے کے لیے کیا کام کیا ہے۔ تیسرا جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای میں موجود جو پاکستانی ہیں ان کی اصل تعداد اور اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے لیے صرف ایک ایکسپیٹریٹ یا اوورسیز کمیونٹی نہیں، یہ ہمارے معیشت کے لیے ایک بہت بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ لوگ یو اے ای میں تعمیرات کے کاروبار سے لے کر بینکنگ، ٹرانسپورٹ، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستانیز یو اے ای کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ریمیٹنسز بھی پاکستان کو ملتی ہیں۔ تو جب پاکستان یو اے ای کے لیے اتنی مضبوط ایک کردار ادا کر رہا ہے تو ادھر ہماری گورنمنٹ کو بھی اپنے ان پاکستانیوں کے لیے یو اے ای کے سامنے ایک آواز بننا چاہیے۔ اب ناظرین، ایک آخری سیگمنٹ ہے کہ جی یو اے ای میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا معاملہ۔ ایک اور تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے جس میں رپورٹس کے مطابق 8 پاکستانی مختلف بحری جہازوں پر یو اے ای میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی پریشان کن صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ کہاں پہنچے، ان کے جہازوں کو کیا مسئلہ پیش ہے، کیا ان کے پاس کھانے پینے، میڈیکل ایڈ یا کوئی لیگل ایڈ بھی موجود ہے کہ نہیں، اور سب سے اہم سوال کہ کیا پاکستانی سفارت خانہ ان تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عوام کو چاہیے، کیونکہ جب ایک پاکستانی بیرون ملک مشکل میں پھنستا ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے پوری دنیا سمیٹ کر ایک ہی سوال بن جاتی ہے کہ میرا اپنا ملک، میرا اپنا ایمبیسی میرے شہری کو کب واپس لائے گا، یا اس کی داد رسی کب کرے گا، اس کو مشکلات سے نکالنے میں کیا وہ کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کیا ری ایکٹیو ہو چکی ہے۔ مسئلہ صرف یو اے ای کا نہیں ہے، ہمیں پوری ایک اوورال اپنا جو ڈپلومیٹک رجیم ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس پہ ایمبیسیز میں کتنے لیگل ایڈ کے جو ڈیسک ہیں وہ موجود ہیں، اور پھر ایک اور تلخ حقیقت بھی ہمیں قبول کرنی ہوگی کہ صرف ہم حکومت کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اوورال ایز پاکستانی کمیونٹی ہمارا کیا امیج ڈومیسٹکلی یا ورلڈ وائڈ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو دنیا میں پاکستان کا تاثر ہے، پرسیپشن ہے، امیج ہے، یہ صرف حکومت نہیں بناتی، یہ پاکستانی شہری خود بناتے ہیں۔ وہ شہری جو قانون کی حمایت، قانون کو فالو کرتے ہیں، اپنے میزبان ملک کا احترام کرتے ہیں، وہاں محنت کرتے ہیں اور اپنے ملک کا جو مثبت چہرہ ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اسد قیصر صاحب کے پوائنٹ آف آرڈر نے ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یو اے ای نے چھٹیوں پہ آئے ہوئے پاکستانیوں کو نکال دیا ہے۔ ایجپٹ کے جو میڈیا ہے اس میں بھی یہ شور مچ رہا ہے کہ ایجپشن کو یو اے ای سے آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے۔ نکالنے سے پہلے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی یو اے ای میں موجود ہے تو پھر اس کو ہوٹل بھی نہیں دیا جاتا۔
اسی سوال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔